Hello and welcome ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. میں ہوں آزاد. پروگرام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. یہ جو پروگرام ابھی آپ دیکھ رہے ہیں جی، یہ حصہ ہے اس پہلے حصہ جو تھا آپ نے، جس کا ٹکڑا آپ نے پہلا دیکھا. مغفرت کے اوپر، استغفار کے اوپر ہم نے، توبہ کے اوپر ہم نے بات کی، سیکنگ فارگیونیس فرام گاڈ. اور آج اس کا پارٹ 2 ہم آپ کے لیے پیش کریں گے. امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ فٹ ہوں گے. اور یہ جو دو کانسیپٹ ہیں، ایک عبادت کا اور ایک مغفرت کا، اس کو جاننے کے لیے بےتاب ہوں گے اور خود اپنے پوائنٹس دینے کے لیے بھی آپ لوگ بےتاب ہو رہے ہوں گے. تو اسٹوڈیو کا نمبر جو ہے وہ، ایک تو ریڈیو آزاد کا نمبر ہے 9725019390، اور دوسرا جو اسکرین پہ آپ کا ڈسپلیڈ ہے، اس نمبر پہ آپ کال کر کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. کوئی ہے ہمارے ساتھ، کرتے ہیں ان سے بات. ہیلو، یو آن دی ایئر. ہیلو سر. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. آزاد صاحب, congratulations the way you are explaining and telling and guiding the people for come for the tawbah and astaghfar. This is the best and this is the way physically how to do the things and how to complete the things, and if you are once in that circle of tawbah, سر یہ صرف جو چیز ہمیں توبہ سے روکے رکھتی ہے وہ ہمارا ایک مایوسی کا خیال ہے کہ پتہ نہیں ہم تو ہماری توبہ قبول ہوگی یا نہیں. یہ ہمارا اپنا ذاتی نیگیٹو خیال ہے. ایکچولی اللہ تعالیٰ کی ذات جو کہتی ہے کہ مجھ سے توبہ کرو اور مغفرت چاہو، میں تمہارے گناہوں کو بخشنے کے لیے تیار ہوں. بے شک بے شک. اس ضمن میں سب سے پہلی جو کسی نے خطا کی آدم علیہ السلام نے تھی، اور سب سے پہلی جو اللہ تعالیٰ نے کام کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آدم علیہ السلام کی خطا کو بخش دی اور ان کے لیے بخشش کے راستے کھول دیے اور ان کی توبہ کو قبول کر لیا. بے شک. اور جو صرف یہ ہمارے، جب تک ہمارے شکوک و شبہات دل سے نکل نہیں جاتے، اور عبادت کا ایک مفہوم سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ اگر عبادت کا ہم ایک مغز سمجھیں تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ دعا عبادت کا مغز ہے. اور دعا میں ہم کیا ہے کہ ہم اپنی عاجزی اور انکساری اور اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں کو ایڈمٹ کریں، تسلیم کریں کہ یہ یا اللہ پاک ہم سے ہو گئے ہیں اور تو ہی بخشنے والا ہے. اگر تو نہیں بخشیں گا تو ہم خسارے میں ہو جائیں گے. یہ وہی بات ہے جب آدم علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، وہاں بھی ظلم کا لفظ استعمال کیا آدم علیہ السلام نے. تو جب اس لفظ سے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے تسلیم و رضا سے یعنی توبہ کرتا ہے اور اپنی چاہتا ہے کہ مجھے بخش دے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ لفظ اور یہ انداز بہت پسند ہے. سر یہ آپ نے کتنی خوبصورت بات کی کہ لفظ ظلم کا استعمال ہوا ہے. عجیب بات یہ، جب بھی رب اپنے الفاظ میں توبہ انسان کو سکھاتا ہے نا، جیسے حضرت یونس علیہ السلام کو بھی جب سکھائی تھی تو اس میں بھی تھا کہ وہاں پہ بھی لفظ ربنا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا لفظ ہے. بالکل، کہ ہم اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے. بہت پسند ہے کہ تم تسلیم کر لو تو اس کے بعد میں تو اسی وقت بخشنے کے لیے تیار. سر تسلیم یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. یہ ہمارے کے یعنی جو نا ہم نے یعنی کیے ہیں اور ہماری وجہ سے یہ تو نہیں ہمیں سزا دے رہا. جی. اور اس میں ایک اور بات یہ ہے کہ لفظ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے اور اتنی بڑی، یعنی کہ ہر چیز کو یعنی وہ کر سکتا ہے معجزتاً. بالکل. سبحان اللہ یسرا بعبدہ ہی، یعنی سورہ بنی اسرائیل جب شروع ہوتی ہے 15 پارے میں، تو وہ کہتا ہے کہ پاک ہے وہ ذات، یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے کہ اگر وہ راتوں رات اپنے بندے کو خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی تو کوئی عجیب بات نہیں ہے. اس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، وہ ہو سکتی ہے. پھر جب حضرت یونس علیہ السلام نے یہ نماز مانگی تو کال ساری جی ڈراپ ہو رہی ہیں ہم سے ساتھ تو آپ دوبارہ بھی کالز کر سکتے ہیں. یہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے سسٹم کے اندر، جیسے باقی چیزیں ہماری میل فنکشن کر جاتی ہیں نا، سسٹم بھی میل فنکشن کر جاتا ہے. سر آپ دوبارہ کال کر لیجیے گا پلیز. میں چاہوں گا کہ جہاں سے آپ کی بات ختم ہوئی تھی وہیں سے ہم شروع کریں. انہوں نے بہت ہی اچھی بات کی جی کہ اصل میں کون سی چیزیں ایسی ہیں، یہ سوال بھی تھا آج کا کہ ایسی کیا چیز ہے جو ہم کو روکتی ہے توبہ کرنے سے، استغفار کرنے سے. پہلے ان کو کنیکٹ کرتے ہیں پھر بات کرتے ہیں آپ سے. ہیلو، یو آن دی ایئر.
السلام علیکم سر جی. جی وعلیکم السلام بھیا. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک سر جی. لسی پی کے تھوڑے سے لیزی ہو گئے تھے. کیا کہہ سکتے ہیں, افطاری کے بعد ویسے ہی بندہ لیزی ہو جاتا ہے. انگلینڈ میں افطاری ہوگی اور آپ کے آنے سے نا اس سے پہلے آپ نے تمام لائنیں جیم کی ہیں. پہلے 3 بندے میرے پاس تھے, سب چلے گئے اور آپ صرف آئے ہیں اوپر. ہاں جی, کیا جی حکم سر جی. بات کر رہے تھے آپ ابھی کہ جو عبادت کرتے ہیں یا جو گناہ کرتے ہیں آپ اس کی آپ کو بخشش مل جاتی ہے, معافی مانگتے ہیں, ٹھیک ہے. سوچ سمجھ کے گناہ کیا ہو اس کی معافی مل جاتی ہے. جیسے کہ پتہ ہے کہ آپ معافی مانگ لیتے ہو ایک دفعہ, پھر اس کو سوچ سمجھ کے وہی غلطی دوبارہ بار بار کرتے ہو, اس چیز کے آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ آپ ایک تو مجھے آپ یہ بتاؤ, سوچ سمجھ کر آپ اپنے ہاتھ میں یا پاؤں میں گولی ماریں گے؟ ماریں گے نہیں, لیکن اگر آپ کر لیتے ہو, آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے آپ کے لیے. میں صحیح, آپ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہو, لیکن میں جو سوال پوچھ رہا ہوں صرف اس کا صرف ٹو دا پوائنٹ جواب دینا تاکہ میں اگلی بات کر سکوں. سوچ سمجھ کر تم کبھی اپنے پاؤں میں گولی مارو گے؟ بالکل بھی نہیں. اس کا مطلب ہے جو بھی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم نے سوچ سمجھ کر گناہ کیا, اس کا مطلب ہے نہ ہم نے اس کے بارے میں سوچا ضرور ہے, اس کو سمجھا نہیں ہے, اس کے کانسیکوینسز نہیں سمجھے, اپنے آپ پہ ظلم کرنے کی جو اس کی حد ہے نا وہ ہم نے سمجھی ہی نہیں ہے. تو کوئی بھی ظلم سوچے سمجھے ہوئے نہیں ہوتا, وہ ایک سوچ میں, ایک حالات کے اندر, ایک مجبوری میں کچھ لوگ, اور کچھ لوگ اپنی خوشی کی خاطر, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک چیز اویلیبل ہے. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے نا وہ یہ غلطی اور گناہ کر بیٹھتے ہیں. لیکن کوئی بھی چیز اب جو ہو گئی ہے, اگر ہم بعد میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی, نادم ہونا بہت ضروری ہے, امبیرس ہونا اپنی غلطی کے اوپر, اور اس کے بعد اس کے لیے مغفرت مانگنا, توبہ کرنا, اور پھر اس کو ریکٹیفائی کرنا, اس کا ازالہ کرنے کے لیے کچھ کوشش کرنا. یہ سارے ایلیمنٹس ہوں گے تو توبہ قبول کرنے میں اور آسانی ہو جاتی ہے. اس میں انسان پھر اپنے اوپر ظلم کرنے سے باز آ جاتا ہے. ٹھیک ہے تو جی, اگر آپ غلطی کر لیتے ہو, معافی مانگتے ہو, ٹھیک ہے, وہ معافی آپ کی قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ کیسے پتا چل سکتا ہے؟ اسی طرح عبادت بھی, اگر آپ عبادت کرتے ہو, یہ تو نہیں آپ صرف آپ اپنا وہ کیا کہتے ہیں متھا رگڑی جاندے پہ ہو, لیکن پتہ ہی نہیں اس کا مطلب ہے بھی اس بات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ نے پچھلا جو شو تھا نا وہ مس کر دیا ہے, کیونکہ اس میں یہی 2 پوائنٹ جو سوال تھے آپ کے, کیونکہ یہ کامن لوگوں کا شو ہے, کامنرز ہیں ہم, عام لوگ ہیں, تو عام لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے. اس لیے آپ سے پہلے کوئی یہ پوچھ چکا ہے کہ توبہ پتہ کیسے چلے گا کہ قبول ہوگی, عبادت کا پتہ کیسے چلے گا کہ وہ قبول ہوگی, اور اس کے لیے آپ نے یوٹیوب پہ جانا ہے اور عبادت کا پارٹ 1 گوگل کرنا ہے, یوٹیوب کرنا ہے آپ نے, تو آپ کو اس کا جواب بھی مل جائے گا. نائس آف یو بردر, تھینک یو ویری مچ. کوئی ہے ہمارے ساتھ سر؟ جی, یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ کیسے چلے کہ توبہ قبول ہوئی ہے, یا مطلب اچھا ایک تو گناہ جو ہے, یا مطلب گناہ کا معاملہ ہو, یا طلاق کا معاملہ ہو, یا کوئی بھی جذباتی گناہ ہو یا جذباتی نیکیاں ہوں, وہ مطلب یعنی جذبات کے تحت کرتا, وہ ان کی حقیقت نہیں ہوتی. اپنی جو ایکچولی سارا قرآن, ساری حدیث اور ساری مطلب علوم جو بڑے بڑے پڑے ہیں, لیکن ہمیں یہ اثر کیوں نہیں ہوتا, یا ہمیں اس کو پتہ کیوں نہیں چلتا کہ دعا قبول ہوئی ہے یا کیوں نہیں ہوئی؟ ہم نے نیکیاں بھی کی ہیں تو انکانشیسلی کی ہیں, صحیح, بہت اچھا پوائنٹ, انکانشیسلی, اور جب برائیاں بھی کی ہیں تو انکانشیسلی کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ وان اللہ یغفر الذنوب جميعا. جی, جميعا ان ٹوٹالٹی. اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے کہ میں مطلب جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیے ہیں, مطلب جذبات میں آ کر کوئی ایسا بھی گناہ کر چکے ہیں کہ بعد میں وہ نادم ہوئے, یار یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیے, تو اللہ تعالیٰ کو بھی پتا ہے کہ یار یہ بندہ اس نے, لیکن جتنی ندامت ہم شو کریں گے اور اس کے ہم آگے پھر توبہ کا یعنی کہیں گے کہ ہم ایک معاہدہ کرنا کہ یا اللہ پاک کہ تو ہمیں مطلب میں سچی توبہ کرنا چاہتا ہوں اور تو مجھے بخش دے. وہ کانٹریکٹ ہے, ایک معاہدہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہی جو مطلب یعنی عالم ارواح میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے پوچھا الستو بربکم, ساری جو روحیں تھیں انہوں نے کہا قالوا بلا, ہاں تو ہی ہمارا رب ہے. اچھا, اس میں ایک پوائنٹ ہے, اس وقت جتنی روحیں جہاں جہاں پہ جس کیفیت دماغ کی اور ذہن کی اور شعور کی, ادراک کی, فہم کی, فراست کی, جس لیول سے تھی, اگر کوئی حاضر ناظر تھا تو اس میں آج کی دنیا میں بھی وہ حاضر ناظر ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے کانٹیکٹ ایسے ہی ہیں. جو اس دن جو بے دھیانی میں بیٹھا ہوا تھا, بے یقینی میں بیٹھا ہوا تھا, شک و شبہات میں, اس نے کہہ تو دیا قالوا بلا.
لیکن وہ آج بھی اسی طرح، جب تک وہ اپنے ان شک و شبہات سے نکلنے کے لیے جو بھی آپ یہ بتا رہے ہیں لوگوں کو تدبیر کے یقین کرو، ایمان رکھو اور پختہ یقین کے ساتھ مطلب یہ یقین کر لو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سمیع بصیر ہے، دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور ہمارے دماغ کے خیالات کی کیفیت کو بھی جانتا ہے، لیکن دماغ برے خیالات پر وہ پکڑ نہیں کرتا انلیس کوئی برا عمل کیا جائے. لیکن دوسری طرف ہمارے ذہن میں اگر کوئی اچھی خیال آتا ہے تو اور اس کی بھی اجر لکھ دیتا ہے، اگر اس پر ہم عمل کرتے ہیں تو اس کا اجر 10 گنا سے 70 گنا تک ہوتا ہے. بالکل. اور یہ جب انسان کو موقع زیادہ ملنے لگے تو سمجھے اللہ تعالیٰ کی ذات بندے کو اپنی قریب کر رہی ہے. بہت خوب، بہت خوب، نائس آف یو سر، تھینک یو ویری مچ. اور آج ہمیں بھی لگتا ہے جی ہمارا یہ شو کرنے کا جو حق ہے وہ قبول ہو گیا. رمضان میں جو ہم نے سوچا تھا کہ ہم عبادت اور مغفرت پہ شو کریں گے، اس میں ابھی جو ہمارے مہمان آئے تھے ان کی بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہم بالکل یہ شو جو ہے وہ صحیح کانوں تک پہنچ رہا ہے. انہوں نے بہت ہی 2-3 اچھی باتیں، بہت ہی پیاری باتیں. ایک جب رب کی انہوں نے بات کی تو سمیع بصیر کہا، پہلے سننے والا، پھر آپ جب بھی دیکھیں گے نا قرآن میں تو وہ بات سننے والے پہ زور دیا جائے گا، پھر دیکھنے والے پہ. انسان جو ہے نا وہ دیکھ کر چیز کو یقین کرتا ہے، لیکن کہا یہ جاتا ہے کیونکہ رب جو ہے نا اس کے بارے میں آپ نے بات سننی ہے تو اسی لیے. اور جب یہ بھی کہا گیا نا سمن بکمن ہم فہم لا یرجعون، تو اس میں بھی پہلے کہا گیا کہ وہ بہرے ہیں، پھر کہا گیا اندھے ہیں، اور پھر کہا گیا کہ پہلے کہا بہرے ہیں، پھر کہا کہ گونگے ہیں، اندھے ہیں، پھر کہا کہ گونگے ہیں. سو اس کو بھی آپ نے سیکوینس کو بھی اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ سننا کتنا ضروری ہے. کیونکہ ہم لوگ سنتے نہیں ہیں اس لیے ہمارے دلوں کو پکڑ نہیں ہوتی. دوسری بہت ہی کمال بات جو انہوں نے کی وہ وعدہ الست کی روحوں کی بات ہے، جو جب رب نے تمام روحیں جو اس وقت حاضر تھیں، اور اس کو کتنا خوبصورت کنیکٹ کیا انہوں نے اس بات کے ساتھ کہ اس وقت جو بے دہانی میں بیٹھے تھے، اس وقت جو آپ سوچیں کر رہے تھے، اور انہی کے لیے، کیونکہ یہ وہی روح ہیں ہماری جن سے وعدہ الست لیا گیا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو کہا کہ بے شک آپ ہی. تو بہت ہی خوبصورت کال، نائس آف یو سر، تھینک یو ویری مچ. اور جو ایک اور چیز بہت کمال ہے، لیکن اب میرے پاس کالر بھی ہیں، وہ یہ بات تھی کہ جذبات جو ہے نا، جیسے میں جواب ابھی دے رہا تھا عثمان کو، لیکن ان کا جواب یہ پوائنٹ اس پہ بہت ہی اچھا صادق آتا ہے کہ جو چیزیں آپ نے جذبات میں آ کر ہیجان انگیزی کے اندر جو بغیر سوچے سمجھے ہم نیکیاں کر دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے ہم گناہ کر دیتے ہیں. سو جب آپ سمجھنے شروع ہوں گے نا، جب آپ کے ذہن کے اوپر آپ دربان بٹھائیں گے کہ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اور اس کا فرق، صحیح اور غلط کا فرق بھی تو جاننا اصل کام ہے. نائس آف یو سر، تھینک یو ویری مچ فار دا بیوٹیفل کال. کوئی ہے ہمارے ساتھ لیکن ان کو انتظار کرنا پڑے گا. ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. شو بہت اچھا جا رہا ہے، میں بہت انجوائے کر رہا ہوں، بہت لرننگ ہو رہی ہے میری، اور میرے چہرے پہ اسی لیے اتنی مسکراہٹ آپ بہت کم شو میں دیکھتے ہوں گے، لیکن جب ایسا ہوتا ہے تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Whether you're looking for auto insurance, home insurance, business insurance, including gas stations, convenience stores, hotels, motels, restaurants, cafes, wholesalers, and manufacturing, let us at Radio Azad make it very convenient for you by just giving you only one trusted name in the business, Hawke's Bay Insurance Group. They can provide insurance to families, individuals, and businesses. Don't wait. Pick up the phone and get the value you deserve for your hard-earned money. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV1. میں ہوں آزاد، پروگرام ہے بول کے لب، آزاد ہیں تیرے. ٹاپک ہے آج جی مغفرت کے بارے میں، استغفار کے بارے میں، توبہ کے بارے میں. لوگ ہیں ہمارے ساتھ، کرتے ہیں ان سے بات. ہیلو، یو آن دی ایئر؟ ہیلو 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 ہیلو، ٹیسٹنگ، اینی بڈی ہوم؟ نہیں ہے، آپ کال کیجیے جی دوبارہ، کوئی مسئلہ نہیں، کٹ رہی ہے بار بار. آج کچھ پینل جو ہمارا ہے نا ایکسچینج وہ تھوڑی گڑبڑ کر رہا ہے، لیکن آپ کال کر سکتے ہیں. آپ کے لیے نمبر ہے 9725019390. یو آر لسننگ ٹو ریڈیو آزاد اینڈ واچنگ اٹ آلسو آن TV1. ایک سوال تھا جی، ہم لوگ انسان توبہ سے گھبراتے کیوں ہیں؟ توبہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بھئی کیوں توبہ کریں، ہم نے کیا ہے. یہ بھی ہمارا خیال ہے کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے.
ہم بے دہانی میں بہت کچھ کر جاتے ہیں, صرف ہمیں پتہ نہیں ہوتا. تو 2-3 پوائنٹس ہیں اس کے جن کی وجہ سے ہم لوگ توبہ سے دور رہنا چاہتے ہیں, اور اس کا کوئی سب کانشیس لیول پہ بھی اس کا ایک ریزن ہے. بٹ اس سے پہلے کوئی کالر ہے ہمارے ساتھ. ہلو, رون دیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم, بہت دن ہو گئے, کہاں رہیں, سب ٹھیک ہے؟ سر مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی, تو ماشاءاللہ سے نیچرل موت کی تیاری میں بزی ہوں. ماشاءاللہ سے خوشی خوشی مرنے کی تیاری کر رہی ہوں. اللہ کرے ہمیں بھی ساری بات سمجھ آ جائے تاکہ مرنے سے پہلے آزاد ہو جائیں. ہاں انشاءاللہ آ جائے گی. اپنے اندر سے کوشش کریں, یہ سب اندر ہوگا. بس اسی کے پیچھے پڑے, اسی کے پیچھے پڑا ہوں. ہاں تو بس انشاءاللہ جب پڑھیں تو ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی. میں بھی بہت بچپن سے پڑھی تھی, اب کہیں جا کے سویٹ 17 میں بات سمجھ میں آئی ہے, تو مرنے کی کوشش کر رہی ہوں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. کیا کہتی ہیں تو اسی وجہ سے فرصت نہیں ملی, اتنی زیادہ بزی تھی. پھر جب بات سمجھ میں آ جائے تو پھر سننے اور بولنے کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں رہتی. کبھی کبھار ہو جاتی ہے لیکن زیادہ نہیں رہتی. آپ نے بہت اچھی بات کی. حضرت علی کا ایک قول ہے, جب آدمی کا کلام کم ہو جاتا ہے نا تو وہ اکثر ٹھیک بات کرتا ہے. اچھا, اللہ کرے ایسا ہو میرے ساتھ بھی. جی اچھا, تو آج ٹاپک ہے توبہ پہ, اور توبہ جو ہے اس کی ہسٹری ماشاءاللہ سے آپ کے سارے لسنر اور آپ بتا رہے ہیں, جو کہ بے انتہا خوبصورت اور پاورفل ہے. لیکن میں جو ہوں سیدھی سادی گھریلو اور ایوری ڈے کی باتوں میں اس توبہ کے ٹاپک پہ بات کروں گی, اپنے ایکشن کے بارے میں, اور ہم کس طریقے سے ایوری ڈے لائف میں اس کو اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے میں یہ کہوں گی کہ جیسے ہر سپارے میں بار بار اللہ میاں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بہت مہربان اور بخشنے والا ہے. ہر ڈراوے کے بعد, ہر نصیحت کے بعد جو ہے یہی بار بار جملہ سننے کو ملتا ہے کہ اللہ بہت مہربان اور بخشنے والا ہے ساتھ ساتھ میں. تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جیسے ہم لوگ بھی, اگر مجھے بھی کسی کے ایکشن میں صرف اتنا پتہ چل جائے کہ اس نے اپنی غلطی کو اپنے اندر اپنے آپ میں ریئلائز کر لیا ہے, تو ہی مجھے اس کی معافی کی ضرورت نہیں پڑتی. میں تو ایک بچی ہوں. سوچیں اللہ میاں کتنا پاورفل, کتنی رحمتوں والا, کتنا بڑا ہے, اور اتنا بڑا ہے جو قرآن شریف میں جو ہم پڑھتے ہیں, جو سنتے ہیں, اس سے بھی کئی گناہوں زیادہ بڑا ہے. تو سوچیں اس کی پاور معافی کی کہاں تک پہنچتی ہوگی. کہا بھی تو گیا نا, تم اس کی رحمت کا جو ہے وہ احاطہ نہیں کر سکتے, مطلب سوچ بھی نہیں سکتے وہ کتنا رحیم و کریم ہے. بالکل. اور دوسرے یہ کہ توبہ کی شرط صرف یہ ہے میرے نظر میں کہ وہ کام پلیز دوبارہ نہ کیا جائے. ایک بار جب توبہ کر لی ہے کسی چیز کے لیے تو دوبارہ نہ کیا جائے. اور سب سے خوبصورت سجدہ بھی مجھے توبہ کا لگتا ہے, کیونکہ جو گناہ ہم کر چکے ہوتے ہیں اس کا سجدہ کیا, اس کی معافی مانگی, آگے ریفائن ہو گئے اور دوسرا کام شروع کر دیا, اور وہ والا کام ریپیٹ نہیں کیا. اگر دوبارہ کوئی غلطی دوسری ہو گئی ہے تو اس کا بھی توبہ کی اور پھر اس کو بھی کریکٹ کر لیا. اس طرح اللہ میاں اپنے بندوں کو اتنا ہی زیادہ چانسز دیتا ہے, جو کہ آپ دیکھیں کہ ایوری ڈے روٹین میں نظر آتی ہے. ہماری عبادت میں سارے چانسز ہیں. یہ جو عبادت ہے یہ ہمیں معافی کے چانسز دیے گئے ہیں. نماز ہماری معافی کا چانس ہے کہ بھائی 5 دفعہ کھڑے ہوئے, اب تو شرم کر لو. فجر کی پڑھی تھی, فجر سے ظہر تک کوئی گناہ کیا ہے نہیں کیا, ویری نائس, تو ذرا اچھے طریقے سے ظہر کی نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا. لیکن اگر کوئی بیچ میں گناہ کیا تو کس منہ سے کھڑے ہو کر آدمی نماز پڑھے. چلو پھر بھی اللہ نے ظہر کا چانس دے دیا, پھر عصر کا بھی دیا, پھر مغرب کا, عشاء کے, یہ 5 چانسز تو ایوری ڈے توبہ کے ملے ہوئے ہیں کہ اب باز آ جاؤ. حج ٹوٹلی چانس ہے, رائٹ. جی, حج کے بعد یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں حج کے بعد اگر دل سے معافی مانگی ہے اور واپس آ کے وہ حرکتیں نہیں کی ہیں, بالکل چینج ہو گئے آپ. تو وہ بھی ایک بہت بڑا. آپ مجھے اب سچ بتائیے گا, آپ کی ساری باتوں سے لگتا ہے آپ اوتھینٹک لائف جیتی ہیں اور سچ بات کرتی ہیں. کتنے لوگ آپ نے حج کے بعد سے آ کر دیکھے ہیں جو ایک سنگل بھی نہیں, ایک سنگل بھی نہیں. میں خود گئی تھی حج پہ بہت چھوٹی عمر میں, اتنے توبہ وغیرہ سب کر کے آئی, آ کے 4 سال تک میں بالکل صحیح رہی. اس کے بعد مجھے کچھ چیزوں میں ایسا لگا کہ ارے یہ تو سلسلہ خراب ہو رہا ہے, کچھ باتوں میں تلخی آ رہی ہے. 4 سال تک بھی اگر آپ کی 4 سال تک بھی اگر آپ کی ایمان کی حالت اتنی مضبوط رہی تو یہ بہت کمال بات ہے.
یہ بھی بہت بڑی بات. ہاں جی, یہ بھی بہت بڑی بات ہے. نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ بڑے دنوں کے بعد آنے کا اور ہمارے ساتھ رہنے کا, سچی سیدھی باتیں ہمیں بتانے کا. بہت ساری چیزیں ہیں وہ ریپیٹیشن ہو جاتی ہے, ریمائنڈر مل جاتے ہیں ذہن کے اوپر جو کہ بہت ضروری ہیں. ریپیٹیشن از دا کی. اگر ہم سمجھیں نا, اگر آپ کی کتاب کو بھی غور سے دیکھیں تو بار بار چیزیں ریپیٹ کی جاتی ہیں, بار بار چیزیں ریپیٹ کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے دماغ کے اوپر جو ہے وہ اس کا وہ تازیانے کی طرح بجتی رہیں اور سند رہیں کہ آپ کو بار بار بتایا گیا, تاکہ جو انسان جو ہے نا بھلکڑ ہے اور جلدی چیزیں بھول جاتا ہے اور بے صبرا بھی ہے, تو اس کے لیے بڑی آسانی کا سامان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. نائس آف یو میم, تھینک یو ویری مچ. 2-3 چیزیں. ہم اور آپ, ہم انسان کیوں توبہ سے اتنے دور رہنا چاہتے ہیں, کیوں نہیں کرتے؟ ہم استغفار کو اپنا شعار کیوں نہیں بناتے؟ ہم اپنی ڈیلی روٹین میں توبہ کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ اس کی بڑی سمپل سی ریزن ہے. ایک, یہ مایوسی ہے ہم لوگوں کو. ہمیں لگتا ہے جو ہو گیا اب اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. ہم اسی گلڈ برکس کو اپنے اوپر لاد کر اپنی زندگی کا یہ سفر کرتے رہیں گے اور کبھی سبک بام تیز گام نہیں ہم چل پائیں گے. یہ ہمارا یہ ہم کہتے نہیں ہیں اس کو. بہت ساری باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ بلیک اینڈ وائٹ میں نہیں ہوتی, وہ ہمارے ذہن کے کسی کونے میں ایک پوٹلی میں ہم رکھ چھوڑتے ہیں اور وہ وزن وہاں پہ بڑھتا رہتا ہے. دوسرا, صرف وہ بندہ توبہ کرنے سے کترائے گا جس میں تکبر ہے, جس میں فخر ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ گناہ نہیں کرتا یا وہ غلطیاں نہیں کرتا, وہ کیوں توبہ کرے؟ کیونکہ تکبر اتنی خطرناک چیز ہے. تکبر ہی تو وہ بیماری ہے جو لے کے جاتی ہے انسان کو شرک کی طرف. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ چیز بھی نہیں بھولنی چاہیے. بچپن میں ہم نے بہت پڑھی, آپ کو بھی یاد ہوگی, ہمیں بھی یاد ہوگی, کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر سکتا ہے لیکن تکبر کرنے والا آدمی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نہیں بچ سکتا. تو اس قسم کی چیزیں نہیں کرنی ہے. ہر چیز معاف ہو سکتی ہے, یہ حق ہے, لیکن آپ کا بھی تو دیکھا جائے نا کہ آپ نادم کتنے ہیں, آپ امبیرس کتنے ہیں, آپ نے اس کے لیے کیا کیا ہے, آپ شرمندہ کتنے ہیں. حضرت آدم سے اگر غلطی ہوئی تھی 200 سال تک وہ روتے رہے, تو کتنے نادم ہوں گے, کتنی تکلیف میں تھے, کتنی پریشانی میں تھے. پھر رب نے کہا کہ ہم نے آدم کے دل پہ توبہ کے کلمے اتارے. کتنی رحم اور کتنی مہربانی رب نے کی ہوگی. اور وہ بھی سکھایا تھا, کیونکہ یہ بھی نہیں آتا تھا نا. ہم جس زمانے میں پیدا ہوئے ہمیں تو سب آتا ہے, ہمیں تو سب پڑھایا گیا, بتایا گیا, دکھایا گیا, سمجھایا گیا ہے, بار بار بتایا جاتا ہے. اور اب تو کتاب کے اندر خود دیکھ کے پڑھ لیں. پہلے تو یہ بھی نہیں تھا, کتاب بھی 1400 سال پہلے تھوڑی تھی, چھوٹی چھوٹی لوگوں کو چیزیں ملی ہوئی تھیں. اب پھر ایک کمپائل کر کے اور اس کو مختص کیا گیا, کمپلیٹ کیا گیا تاکہ یہ لیجیے. یہ 2 چیزیں ہمارے ساتھ. پھر ایک اور اکثر لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی کہ کیوں کریں ہم توبہ, تو کیا یہ ریزن کافی نہیں ہے کہ اللہ کو پسند ہے؟ کہنا کیا ہے ہم نے استغفر اللہ, رب ہمیں معاف کرنا, یہ ہے کیا؟ اس میں ہمیں کیا کبات ہو سکتی ہے؟ پھر جس نے سکھائی ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں جو کہ ہمیں بعد میں پتہ چلتے ہیں. جیسے روزے آدم علیہ السلام سے رکھوائے گئے تھے, آج سائنس بتا رہی ہے کہ اسٹیم سیلز جو ہیں وہ باڈی میں بننا شروع ہو جاتے ہیں اتنے دن اگر آپ بھوکے رہیں تو یہ تو سائنس تو بتاتی رہے گی آپ کو چیزیں ہلکی ہلکی ساتھ ساتھ. لیکن جس نے کہا ہے اس کی مرضی کا بیچ میں شامل ہونا اور بندے کا بندہ بننا اور بندہ ہونا اور یہ ثابت کرنا, یہ بھی تو ضروری ہے نا تمام چیزوں کے لیے. اس کے بعد جب یہ بات کر رہی تھی نا, میرے ذہن میں ایک امام جعفر صادق کی ایک بات آئی. انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ گناہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے. اصل میں مسئلہ یہ ہے, میں انسان ہوں نا, تو انسان سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا, میں انسان پہ سخت نہیں ہو سکتا ایک حد سے زیادہ, کیونکہ میں بھی خود انسان ہوں, مجھے بھی ان باتوں کی سمجھ ہے. حضرت امام جعفر صادق نے کہا تھا کہ توبہ آسان ہے, گناہ چھوڑنا مشکل ہے. تو گناہ نہیں چھوڑتے, بڑی مشکل ہوتی ہے, بار بار چھوڑنے پڑتے ہیں, عادت ہو جاتی ہے, پھر آہستہ آہستہ آدمی چھوڑتا ہے. ایک دم چیزیں جو آپ چھوڑتے ہیں وہ کبھی کبھی ڈیوریبل نہیں ہوتی, وہ دوبارہ آپ کو جکڑ لیتی ہیں, پکڑ لیتی ہیں. اسی لیے آہستہ آہستہ بھی اگر چھوڑ سکتے ہیں ہم تو پھر بھی چھوڑ دینا چاہیے. جیسے سگریٹ آہستہ آہستہ لوگ کر کے چھوڑتے ہیں, کم کرتے کرتے چھوڑ دیتے ہیں, تو کوئی بات نہیں. ایک دم اگر نہیں چھوڑتی تو کوئی بات نہیں. کوئی بھی چیز جو ہم نے پکڑ لی ہے, اچھائی مطلب جیسے ہم پکڑتے ہیں چیزوں کو, اس طرح اگر ہم نے برائی پکڑ لی ہے کسی چیز میں اور اپنے صحت کا بھی نقصان ہو رہا ہے, ذہن کا نقصان ہو رہا ہے, رشتوں کا نقصان ہو رہا ہے, معاشرے کا نقصان ہو رہا ہے, دنیا کا نقصان ہو رہا ہے, تو آہستہ آہستہ بھی کر سکتے ہیں. کوئی سختی نہیں ہے, لیکن نادم ہوتا رہنا. آج کا جو پروگرام ہے نا, اس کے اینڈ میں جو آخری حصہ ہوگا اس کے اندر میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں جو کہ بڑے ہیلپ فل ہیں.
میرے لیے بھی اور میں جن سے بات کرتا ہوں اور جو لوگ اسٹوڈنٹ بھی ہیں اور پیار محبت بھی جو کرتے ہیں ان کے لیے میں ان کو وہ باتیں بتاتا ہوں جو میں کر سکتا ہوں. میں آپ سے کوئی ایسی باتیں نہیں بتا سکتا. میں نے آپ کو یہ نہیں کہا گناہ چھوڑ دیں. یہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا اس سے کب ہو جاتا ہے, پھر اس کو سمجھ آ جاتی ہے, پھر وہ رجوع کرتا ہے جس کو ہم توبہ کہتے ہیں. تو یہ نارمل زندگی کی باتیں ہیں. دیکھیں ہم عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں نا. آپ دیکھیں کتنی خوبصورت بات. عبادت میں غلطی ہو جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ صاف کرتے ہیں. تو انسان کی زندگی کیا ہے؟ عبادت ہی تو ہے. تو اس میں جب غلطیاں ہوتی ہیں تو کیا آپ کے خیال سے اس کا کوئی طریقہ نہیں ہوگا معاف کروانے کا؟ ہے نا. تو ہے تو صرف رجوع کرنا ہے. کوئی اتنے بڑے مشکل مسائل زندگی کے ایسے ہیں نہیں. اور ایک اور بات, دوسروں پر ایک سوال بہت اچھا ہے. اکثر لوگ یہ پریکٹیکل باتوں کا شو ہے نا, تو پریکٹیکل بات بھی سن لیجئے. پریکٹیکل بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں, ان کے پیسے کھا جاتے ہیں, ان کا حق مار جاتے ہیں, اور پھر ہم رب سے معافی مانگ لیتے ہیں. رب نے تو ایسا نہیں کہا. وہ تو کہتا ہے بندے کا معاملہ بندے کے ساتھ ہے, میرا اور تمہارا اپنا معاملہ ہے. بندے جس کے پیسے کھائیں اس کے پیسے دینے ہوں گے. اگر کوئی بزنس میں ڈیل تھی, وہ جیسا بھی ہوا, جو بھی آپ کے بیچ میں ہو, وہ اور باتیں. لیکن اگر آپ نے لیے ہیں اور یہ کہہ کر لیے ہیں کہ میں واپس کروں گا, ادھار تھے تو واپس کرنے ہیں. پیسہ نہیں مار سکتے آپ کسی کا, حق آپ کسی کا نہیں مار سکتے. وعدہ جو آپ نے کیا ہے, اگر اگلے بندے نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے تو آپ اپنا وعدہ پورا کیے بنا پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو لوگوں پہ جو آپ نے اپنی جان پہ جو ظلم کیا ہے, ہم نے وہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے. لیکن جو ہم نے لوگوں پہ ظلم کیے ہیں, لوگوں کے حق مارے ہیں, لوگوں کو تکلیفیں دی ہیں, لوگوں کو پریشان کیا ہے, اس میں یہ بات یاد رکھیے گا, یہ کونے میں کھڑے ہو کر اور رب سے بات کر لینے سے اور یہ سوچتے رہنا کہ جی مجھے گناہ معاف ہو گیا, نہیں. وہ وہاں پر واپس بندے کے پاس جائے گا اور وہاں پہ آپ کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوگا. پھر وہ تھوڑی سی نیکیاں ہوں گی ہمارے جیسے بندے کی, بہت ہی کم شاید ہوں, اور وہ اگر ہوں گی تو وہ بھی اگر کسی کو دینی پڑی, وہاں تو کچھ نہیں ہے, نوٹ تو نہیں چلتا, ڈالرز تو نہیں ہوتے ہیں, تو کیا کریں گے پھر یہی ہوگا جو اس وقت چیز آپ کے پاس ہوگی آپ کے کھاتے میں سے اس کو دینی پڑیں گی, اور وہ پہلے مرتا کیا نہ کرتا, پھر یہ بھی کرنا پڑے گا, اور پھر ہمارے پلے کچھ نہیں رہنا. تو اس لیے لوگوں کے حقوق جو ہیں, لوگوں سے غلطیاں جو کی ہیں. اور میں نے آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میں نے ایک دفعہ ایک بندے سے معافی مانگی, کچھ عرصے کی بات ہے, ابھی ریسنٹلی. وہ بندہ رو پڑا, تو میں نے کہا جی غلطی تو میری تھی, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آگے سے اس نے کہا سر آپ یقین کریں 30-40 سال ہو گئے مجھ سے کبھی کسی نے معافی نہیں مانگی, حالانکہ ہر بندے نے کتنے میرے ساتھ زیادتیاں کی. تو یہ حالت ہو جاتی ہے بندے کی. چھوٹی سی کمرشل بریک, واپس لیتے ہیں, آتے ہیں آپ کے پاس, اور ایک چھوٹا سا آزمودہ نسخہ ہے, اس کے بارے میں بات کرتے ہیں, اور کچھ پوائنٹس ہیں اگر ہم یہ اپنے پلے باندھ لیں تو یہ مسائل ہی ہمارے زندگی کی ختم ہو سکتے ہیں. ابھی آئے آپ کے پاس, من چاہے تو رہیے گا ہمارے ساتھ ٹی وی 1 پہ. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy's specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Whether you're looking for auto insurance, home insurance, business insurance, including gas stations, convenience stores, hotels, motels, restaurants, cafes, wholesalers, and manufacturing, let us at Radio Azad make it very convenient for you by just giving you only one trusted name in the business, Hawkesbury Insurance Group. They can provide insurance to families, individuals, and businesses. Don't wait. Pick up the phone and get the value you deserve for your hard-earned money. Welcome back, ladies and gentlemen. You're watching Radio Azad on TV 1. میں ہوں آزاد, پروگرام ہے بول کے لب آزاد ہیں تیرے. یہ پروگرام جو آپ تک پیش کیا جا رہا ہے جی, یہ پروگرام 2 حصوں پہ مشتمل تھا. ایک پارٹ 1 آپ نے پچھلے جمعے کو دیکھا, اور ایک پارٹ 1 جو آپ آج دیکھ رہے ہیں, اور یہ اس کا آخری سیگمنٹ ہے. اس لیے آخر میں جو بات کی جاتی ہے وہ پروگرام کا مغز ہوتا ہے. کنکلوژن ہم کچھ ڈرائیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں, رب نے ہمیں بیچ میں بار بار لفظ ظالم اور ظلم کیا میں نے اپنی جان پر. ظالمین جب کہا جاتا ہے نا, تو ظلم کرتے ہیں ہم اپنی جان پر کہا گیا ہے. تو اس کا ایک ریزن ہے کہ ہم نے اپنی غلطیوں سے, انہوں نے ہمارے ساتھ, رب نے ہم پہ کچھ ظلم نہیں کیا, ہم نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. اس لیے وہ لفظ جو ہے نا وہ ظالمین اکثر استعمال ہوا ہے. سو ہم کیسے اپنی مدد کر سکتے ہیں, ہم کیسے اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں, ہم کیسے
غلطیوں کی معافی چاہ سکتے ہیں اور زندگی کو بہتر کر سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ پوائنٹس تھے. اور اسپیشل میں جب کوئی چیز لکھتا ہوں نا, ویسے تو میرے ذہن میں جو آتا ہے میں بول دیتا ہوں, لیکن جب میں کوئی چیز لکھتا ہوں تو وہ بہت ضروری ہوتی ہے میرے لیے, کیونکہ میں اس میں سے کوئی پوائنٹ مس نہیں کرنا چاہتا. میں اور کالز آپ لوگوں کی ابھی نہیں لے سکتا, کیونکہ یہ میں نے پوائنٹس آپ تک پہنچانے اور پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے, لیکن اگلے پروگرام میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور ہوں گے. سو کالز اگلے شو میں لیتے ہیں. سو ہم کیسے اپنی مدد کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات, زندگی کے اس پراسرار سفر میں, پراسرار ہی ہے نا جی, پتہ نہیں تھا کیوں کیسے آئے گا اس دنیا میں, پتہ نہیں ہم نے کب جانا ہے. بیچ میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, کوانسیڈنسز ہوتے ہیں, مسائل ہوتے ہیں, پرابلمس ہوتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. سو پراسرار سے اس سفر میں یہ عجیب سا آنکھ کا دھوکہ بھی ہے. کبھی کبھی تو لگتا ہے illusion ہے. کہا گیا کہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشا ہے. بالکل اسی طرح ایک میز ہے, ایک بھول بھلائیوں کسی کیفیت ہے. اور اس میں اگر ہم بجائے اس کے کہ آپ کو یاد ہے بچپن میں ہم وہ میز یا اس طرح کی کچھ چیزیں, پہیلیاں فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے, شریڈز, تو اس میں جو بھی جلدی کرتا تھا وہ پھنس جاتا تھا. تو اس کو سوچ سمجھ کر کرنے کی ضرورت ہے ہم کو. اس پراسرار زندگی کو سوچ سمجھ کر گزارنے کی ہم کو ضرورت ہے. انجام اگر اچھا کرنا چاہتے ہیں تو آغاز بہتر کرنا ہے. بیچ میں کچھ چیزوں کو, 3-4 چیزوں کو ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا ہے, جس میں ایک ایمان ہے اور باقی کچھ چیزیں ہیں, تو اس پہ دھیان دینا پڑے گا. دوسرا, ہمیں اپنی برائیوں کو اور اپنے گناہوں کو یا خطاؤں کو چھوٹا نہیں سمجھنا ہے. اگر ہم ان کو چھوٹا سمجھیں گے نا تو پھر یہ شروع میں ہماری کچھ غلطیاں, مسٹیکس ہوں گی, بعد میں بلنڈر بن جائیں گے. تو اس پہ دھیان دینا ہے جب بھی ہم غلطیاں کرتے ہیں اپنی زندگی کی. اس کے بعد وی آر ناٹ گوئنگ ٹو گیو illogical لاجکس اینڈ ایکسکیوزز ٹو جسٹیفائی آور رانگ ڈوئنگس. ہم اپنی برائیوں کو, خطاؤں کو, غلطیوں کو, گناہوں کو یہ illogical قسم کے لاجک, یہ کو غلط قسم کی دلیلوں سے نا کلیئر کرنے کی کوشش نہیں کریں گے. کیونکہ اس سے سب سے بڑا ظلم ہم اپنے آپ پہ یہ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنی چیزوں کو جسٹیفائی کرتے ہیں جو ہم نے کیا, تو ہم کبھی واپس نہیں جا سکتے, کیونکہ ہم اس کو پکے ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. پھر ہم رجوع نہیں کر سکتے, توبہ نہیں ہو سکتی ہم سے. اس کے بعد یہ ببانگے دوہل گناہ مت کریں, یہ خطائیں یا غلطیاں نہ کریں. یہ میری پرسنل ایک ریکویسٹ ہوتی ہے اپنے تمام لوگوں سے جن کے پاس میں اٹھتا بیٹھتا, جن سے میں بات کرتا ہوں, کہ یہ چیلنج مت کریں رب کو. اس سے 2 پرابلمز ہوتے ہیں. ایک, آپ چیلنج کر رہے ہیں اچھائی کو, اور آپ ایکٹیویٹ کر رہے ہیں اس سسٹم کو جو پنشمنٹ بھی دے سکتا ہے آپ کو. تو جب بھی ہم کوئی غلطیاں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, خطائیں کرتے ہیں, تو لوگوں کے سامنے مت کریں کم از کم. اس سے یہ ہوتا ہے کہ معاملہ میرا, اگر میں کوئی گناہ کرتا ہوں اور کوئی برائی ہے مجھ میں, تو مجھ کو اپنے تک رکھنی ہے. وہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے. وہ میں اور وہ رحیم و کریم ہے, وہ جو معاف کر دے گا, ٹھیک. اور میں اس کو برا سمجھتا ہوں, اس لیے لوگوں کے سامنے نہیں کرنا چاہتا. لیکن اگر ہم نے وٹنس بنا لیے اور ایویڈنس چھوڑ دی ہم نے, اگر ہم ثبوت چھوڑ دیتے ہیں, اگر ہم لوگوں کو گواہ بنا لیتے ہیں اپنا, تو پھر معاملہ آپ میرا اور رب کا تو نہیں رہا نا, باقی لوگ بیچ میں شامل ہو گئے. پھر کام کھٹائی میں پڑ سکتا ہے اور سختی بھی بہت آ سکتی ہے, کیونکہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی ان کا بھی جو ہے وہ انصاف کرنا ہوگا. اس کے بعد ایک میں اپنے آپ سے وعدہ کر چکا ہوں اور میں اس وعدے پہ کاربند ہوں, میں اپنے آپ سے کم از کم کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. اپنے آپ سے سچ بولنا یہ وہ دروازہ ہے, اگر ہم نے کھلا رکھا تو رحمت کا ہر دروازہ ہم پہ کھلا رہے گا. کیونکہ ہم جب بھی گناہ کریں گے, غلطی کریں گے, ہم اپنے آپ سے سچ بولیں گے, اس کو ہم جسٹیفائی نہیں کریں گے, اور ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ غلط ہے, تو کبھی نہ کبھی امپروومنٹ کی اور واپس جانے کا چانس ہے, اور پھر مغفرت جو ہے وہ توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے اور انسان میں بہتری آ سکتی ہے. کچھ پری ریکوزٹس ہیں توبہ کے. یہ نہیں کہ اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ خلوص نیت سے ہم جب توبہ کر لیتے ہیں تو سارے گناہ چھوٹے بڑے سب معاف ہو جائیں گے, تو ہم گناہوں پہ زور رکھنا شروع کر دیں. نیت بہت امپورٹنٹ ہے, نیت ہی سب کچھ ہے. تو اس کے لیے 2-3 پری ریکوزٹس بھی تو ہوتے ہوں گے نا. ایک یہ کہ آدمی اپنی غلطی پہ نادم ہو, ہم نے غلطی کی, گناہ کیا, امبیرس تو ہو, ابھی نہیں پتہ, 5 سال بعد پتہ چل گیا, 10 سال بعد نیت بدل گئی, سوچ بدل گئی, حالات بدل گئے ہیں, سمجھ آ گئی ہے ہم کو, تو پھر بھی کر لینا چاہیے. دوسری بات, جب ہم رب سے معافی مانگتے ہیں تو اپنے ساتھ پورا وعدہ کر لیں کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ یہ میں نہ کروں. میں جانتا ہوں کہ یہ غلط ہے, مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے بار بار, مجھ سے شاید پھر ہو جائے, لیکن میں پوری کوشش کروں گا. اس بات کا پورا تہیہ کر لینا. نیت پہ پھر بات کر رہے ہیں, نیت کے اوپر, کیونکہ عبادت میں اور مغفرت میں ایک چیز قدر مشترک ہے, وہ ہے نیت کیا ہے. خلوص نیت بڑا ضروری ہے, رب نے بہت زور لگایا ہے اس کے اوپر.
ایک اور غلطی ہم بہت کرتے ہیں، میں آپ ہم سب لوگ کرتے ہیں، میں ساری دنیا میں لوگوں کو جانتا ہوں، ہم سب کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہیں ہم. یہ غلطی سے باز رہیں ہم، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم غلطی کے پتلے ہیں، ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے، سب کے سارے ڈیوٹیز پوری نہیں ہوتی ہم لوگوں کی، ہر چیز پرفیکٹ نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہم لوگ انسان ہیں، ہم نیک ہونے کی کوشش، بہتری کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. اپنے آپ کو نیک سمجھنے سے نا آدمی میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، فخر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ شرک کی طرف اور غلط باتوں کی طرف چلا جاتا ہے. تو آدمی جو ہے نا وہ اگر گنہگار بھی ہے تو کم از کم عاجز ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہوتی. صدقہ اور خیرات، اس کے بارے میں بھی تھوڑی دیر میں دوبارہ عبید ہیلپرز کے بارے میں آپ سے میں نے بات کرنی ہے. صدقہ اور خیرات ضرور کرنا ہے. رب کے بندے اگر آپ سے خوش ہیں نا، رب کے وہ بندے جو ڈیزرو کرتے ہیں، جن کے وہ جو لیس فارچونیٹ ہے، اگر آپ زیادہ فارچونیٹ ہیں، اگر رب کے بندے آپ سے خوش ہیں تو رب آپ سے خوش ہے. یہ بھی بڑی کامن سینس کی بات ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ضروری ہے ہم لوگوں کی زندگی کے لیے. رب کے بارے میں ہم نے 2 باتیں ضرور ذہن میں پکی کرنی ہیں. اور غلطیاں ہوں گی، مسائل ہوں گے، گناہ ہوں گے، مجھ سے بھی ہوتے ہیں، آپ بھی ہوں گے، ہم روز ہی کرتے ہیں اور روز ہی ہوتے ہیں، کوئی بات نہیں، انسان ہے. لیکن 1-2 چیزیں رب کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. ایک تو وہ سوال کرنے کا حق ہے اس کو، وہ سوال کرے گا، اکاؤنٹیبل ہے ہم. اور دوسرا وہ رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، دل بدل دینے والا ہے، ہماری نیتوں کے حال پہچانتا ہے. وہ کہتا ہے 1 قدم آؤ گے میں 10 قدم آؤں گا. اور آخری بات جو میں نے آہستہ آہستہ نوٹ کر رہا ہوں، مجھے سمجھ آ رہی ہے، اسی لیے شاید ہم پہ نمازوں پہ کہا گیا کہ بچپن سے پڑھیں، چیزوں کو ایک اسٹرکچر تیار کریں اور اس کو اس کے اوپر عمارت کھڑی کرنے میں آسانی ہوتی ہے. کنسسٹنسی ان دا ریلیشن شپ. دیکھیں کوئی بھی انسان سے آپ کا رشتہ ہے نا، اگر وہ بائی پولر ہے، اگر وہ ڈیوریبل نہیں ہے، اگر آپ اس کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے، وہ کبھی گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا ہے، تو پھر وہ آج جو مرضی کر لے وہ کل کچھ اور کر دے گا، تو یہ ریلیشن شپ نہیں بن سکتا. رب کے ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ ریلیشن شپ پہ کنسسٹنٹ کام کرنا ہوتا ہے، تھوڑا بے شک ہلکی ہلکی سونار کی والی جو ٹھوکریں ہیں اگر وہ بھی لگتی رہیں گی تو انگوٹھی بہت خوبصورت بن جائے گی. تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میں چاہتا تھا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کر لوں. کچھ ابھی آتے ہیں. ایک امپورٹنٹ جو میں نے آپ لوگوں سے سوال کرنا تھا وہ ہے جی صدقہ اور خیرات کی بھی جو میں نے بات کی. عبید ہیلپرز میں پچھلے شو میں بھی آپ سے ریکویسٹ کر چکا ہوں. ایک 501c3 آرگنائزیشن ہے، OBAT helpers.org پہ آپ جائیں، آپ کو پوری انفارمیشن مل جائے گی. 3 لاکھ لوگ 1971 کی وار کے بعد آج تک ان کیمپس میں رہ رہے ہیں. غلطی ان لوگوں کی اتنی تھی، صرف انہوں نے کہا تھا ہم نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے. اس وقت سے لے کے آج تک نہ وہ بنگلہ دیش کے بن سکے، نہ وہ پاکستان کے بن سکے، نہ ان کے پاس کوئی نیشنلٹی ہے. بہت دگرگوں حالات، بہت برے حالات میں، ڈپلوریبل کنڈیشنز میں وہ لوگ رہتے ہیں. تقریباً 116 کیمپس ہیں 13 سٹیز میں جو کہ بنگلہ دیش میں ہیں، اور کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر اتنے برے حالات ہیں کہ وہاں پہ لوگ پیدا کم ہوتے ہیں اور مرتے زیادہ ہیں. حالات 100 بندوں کے اوپر 1 ریسٹ روم ہوگا. اور لیڈیز کو جب اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے بچے کپڑے لے کے، اس زمانے میں بچے کپڑے لے کے گلیوں میں کھڑے ہوتے ہیں کہ لوگ نہ آئیں. اتنے برے حالات ہیں، سیوریج کے سسٹم سے لے کر کھانے پینے کے حالات ہیں. وہ لوگ جو شاید قربانی کے گوشت میں، جب ان کو عبید ہیلپرز گوشت بھیجتا ہے تو سال میں شاید 1 دفعہ گوشت کھاتے ہیں. ان لوگوں کا بہت خوبصورت بات ہے، کہا گیا کہ مرسی کمیتھ ٹو دا مرسیفل، رحم اس پہ کیا جائے گا جو دوسروں پہ رحم کرتا ہے. تو اگر ہم ان لوگوں کے حالات، میں اپنے جو بھی میرا تھوڑا بہت بنتا ہے میں لازمی ان لوگوں تک پہنچاتا ہوں، ہر سال پہنچاتا ہوں. جب سے میں نے ان کے بارے میں سنا ہے میرے ذہن میں ہمیشہ یہ لوگ رہتے ہیں. میں نے صرف ویڈیو میں ان کو دیکھا ہے اور صرف ان کی تصویریں دیکھی ہیں. جب لوگ وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہوگی. سو عبید ہیلپرز کو یاد رکھیے گا، عبید OBAT helpers.org. اس کے ساتھ ہی لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. اس شو کو کرنے کا بھی مقصد، عبادت کے شو کے اینڈ میں آپ کو بتاتا چلوں، اس کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ اور میں اگر رب کی بات کرتے ہیں، عبادت کی اور استغفار کی بات کرتے ہیں تو ہم کوئی نیک لوگ ہیں. ہم لوگ کوئی امیج بنا لینا کسی انسان کا یا ان سے دعائیں کرانے کی کوشش کرنا یا عجیب عجیب چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وسیلہ ہمارے پاس پیغمبر ہیں، ان کا وسیلہ استعمال کیجیے. باقی اگر کسی سے بات کرنی ہے اور کچھ دل کا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور عام آدمی کو عام آدمی سمجھنا ہے، کوئی رول ماڈلز بڑے بڑے بنا کر ان کو ایسی جگہ پہ نہیں رکھ دینا کہ وہاں سے پھر نیچے مارے آدمی ان کو، تو اس لیے عام لوگ ہیں، عام بات ہے. آج کی ایک سوچ ہے، ایک خیال ہے جو آپ تک پیش کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے گا، رب آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا. پھر بھول گیا
پھر بھول گیا انسان جو ہوں, یاداشت کمزور ہے نادان جو ہوں, کہ جب ہو ہماری ہر کوشش خلاف قدرت کے قانون کی, اور یہ کہانی بہت ہے لمبی انسان کے جنون کی. صرف یہی ایک بات تو مارے جاتی ہے مجھ کو, سونے نہیں دیتی, ساری رات جگاتی ہے مجھ کو, کہ آخر میں اگر ہونا یہی ہے, کہ آخر میں اگر ہونا یہی ہے, جو ہوتا آیا ہے, جو ہوتا رہے گا, گر یہ کن فیکون ہے تو ہو کر رہے گا, تو پھر میری جان اتنی جان کیوں مارنی ہے, بار بار ہمت کیوں ہارنی ہے. مان ہی لیتے ہیں اس کی اور ہار ہی جاتے ہیں اس کے آگے, کہ جس کے آگے ہارتے ہیں نا خدا سارے, چاہیں وہ ہو تمہارے یا ہو ہمارے. پھر آخر میں اگر وہ ہونا وہی ہے پیارے, پھر آخر میں اگر ہونا وہی ہے پیارے, پھر کیوں ہر دور کا رونا یہی ہے پیارے. تو چل پکڑتے ہیں ہاتھ ان کا جو ہیں رب کے پیارے, پھر دیکھ وہ کیسے تیری ڈوبتی نیا کو تارے. Are you craving a thick, juicy burger grilled to perfection with the ideal combination of sauces, toppings, and seasonings? Come on over to Jimmy's Burger, House of the Big Burger. Try their scrumptious Jimmy's specials like the Mango Habanero Burger or the Jungle Burger. Jimmy's has 100% Zabiha Halal burgers, grill items, sandwiches, subs, chicken wings, fries, and more. Whether you're looking for auto insurance, home insurance, business insurance, including gas stations, convenience stores, hotels, motels, restaurants, cafes, wholesalers, and manufacturing, let us at Radio Azad make it very convenient for you by just giving you only one trusted name in the business, Hawke's Bay Insurance Group. They can provide insurance to families, individuals, and businesses. Don't wait. Pick up the phone and get the value you deserve for your hard-earned money.